بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی تھنک ٹینک کونسل فارن ریلیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا تیزی سے عدم و استحکام اور تشدد کی جانب بڑھ رہی ہے اور 2026 میں کئی خطرناک عالمی تنازعات جنم لے سکتے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کونسل کا کہنا ہے کہ یہ عالمی امن اور امریکی قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ غزہ، یوکرین، پاک، بھارت، افغانستان سمیت کئی محاذوں پر کشیدگی میں اضافے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں بحران شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ انسانی المیہ بڑھنے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ عالمی امن کو درپیش خطرات اب دوسری جنگ عظیم کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اگرچہ غزہ، یوکرین، کانگو، بھارت اور پاکستان جیسے تنازعات کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم بعض مواقعوں پر سخت پالیسیوں اور دباؤ نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ رپورٹ میں آئندہ برس پاکستان سے جڑے کئی ممکنہ سیکیورٹی خطرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پاک، بھارت اور پاکستان کے درمیان دوبارہ مسلح تصادم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے مقبوضہ وادی میں بڑھتی ہوئی عسکریت پسند سرگرمیاں اور سخت سیکیورٹی اقدامات بن سکتے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوبارہ لڑائی کا خدشہ ہے، جو سرحد پار شدت پسند حملوں کے دوبارہ شروع ہونے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ میں سب سے زیادہ خطرناک تنازعات میں غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہیں، روس اور یوکرین کی جنگ میں شدت، وینزویلا میں ممکنہ امریکی فوجی کارروائی اور امریکہ کے اندر بڑھتا ہوا سیاسی تشدد شامل ہے۔ اسی طرح دوستو، ایران اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ، چائنا کا تائیوان پر دباؤ، روس اور نیٹو میں ٹکراؤ اور شمالی کوریا کے جوہری تجربات بھی سنگین خدشات قرار دیے جا رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر کی ملاقات دوستوں بغیر کسی بڑے بریک تھرو کے ختم ہو گئی۔ ملاقات 2 گھنٹے سے زائد تک جاری رہی۔ یوکرین کے مشرقی علاقے ڈون باس کے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال تاحال برقرار ہے اور دونوں رہنما ڈون باس سے متعلق کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ ملاقات کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ روس یوکرین جنگ ختم کرنے کے معاہدے کے بالکل قریب ہیں، تاہم انہوں نے ایک موقع پر مذاکرات کو پیچیدہ بھی قرار دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کچھ غیر متوقع رکاوٹیں مذاکرات کے پورے عمل کو متاثر کر سکتی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یوکرین کے لیے بہتر ہوگا کہ جلد معاہدہ کر لے، ورنہ روس مزید علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ روسی صدر پوٹن یوکرین سے جنگ کے خاتمے کے لیے انتہائی سنجیدہ ہے۔ انہوں نے یوکرینی صدر سے ملاقات سے پہلے روسی ہم منصب پوٹن سے ملاقات کی، ٹیلی فونک گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ صدر پوٹن کے ساتھ ان کی 75 منٹ طویل گفتگو ہوئی ہے، جس کے بعد انہیں یقین ہو گیا ہے کہ روس جنگ ختم کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ ترکیہ کے سابق وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ مسلم ممالک کے ٹکڑے اور اہم ریاستوں کو کمزور کرنے کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ سابق ترک وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل خلیج عدن سے بحر احمر کی بندرگاہ تک رسائی چاہتا ہے۔ اس اقدام سے اسرائیل اہم مسلم ممالک مصر اور سعودی عربیہ کو گھیر رہا ہے۔ احمد داؤد اوغلو کا کہنا تھا کہ ترکیہ، مصر، سعودی عربیہ مل کر امریکہ، برطانیہ سے بات کریں۔ بروقت اقدام نہ کرنے والے ممالک اور رہنما تاریخ کے سامنے ذمہ دار ہوں گے۔ ترک وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل صومالیہ کو تقسیم کر کے سوڈان کی طرح خانہ جنگی شروع کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل اس حرکت سے ترکیہ کو بھی گھیرنا چاہتا ہے۔ صومالیہ میں اہم ترک اڈہ ہے جو افریقہ میں ترک پالیسی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس اسرائیلی حرکت پر
اقدام نہ کرنا ناقابل قبول غفلت ہوگی۔ ترکیہ کے سابق وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیلی اقدامات بتاتے ہیں کہ ابراہم کارڈ بنیادی طور پر سامراج کے قیام کی ایک سازش ہے۔ اس سازش کا مقصد مسلم ممالک کو تقسیم کر کے کمزور کرنا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے پر پاکستان سمیت اسلامی ممالک نے مشترکہ مذمتی اعلامیہ جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا بین الاقوامی قانون کی بالکل کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان سے مار کھانے کے بعد دوستو بھارتی ریاست مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور ریاستی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ادھیکاری کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کو ویسا ہی سبق سکھانے کی ضرورت ہے جیسا اسرائیل نے غزہ کو سکھایا۔ بی جے پی رہنما نے یہ بیان کولکتہ میں بنگلہ دیشی ڈپٹی ہائی کمیشن کے باہر ایک احتجاج کے دوران دیا۔ سویندو ادھیکاری کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں ہندو اقلیت کے مفادات کا تحفظ کرے۔ دوستو جب پاکستان انڈیا کو کہتا ہے کہ انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کا تحفظ کرے تو ان سب کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ ہمارے اندرونی معاملات میں آپ دخل اندازی کیوں کر رہے ہیں۔ بی جے پی رہنما نے دوستو یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش کو ویسا ہی سبق سکھانا چاہیے جیسا ہم نے آپریشن سندور میں پاکستان کو سکھایا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر بنگلہ دیش سے بھی اپنے 5، 6، 7 جہازوں کو تباہ کروائیں، کیونکہ پاکستان نے تو آپ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ اگر آپ اسی کو سبق کہتے ہیں، اپنے 4 رفیل اور بھی بنگلہ دیش سے تباہ کروا لیں۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ یوکرین امریکہ سے 30 سے 50 سال تک کے لیے طویل المدتی سیکیورٹی ضمانتیں چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر امریکہ کے صدر ٹرمپ کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے اور ٹرمپ نے اس تجویز پر غور کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ موجودہ معاہدوں میں 15 سال کی سیکیورٹی ضمانتیں شامل ہیں جنہیں آگے بڑھانے کی گنجائش رکھی گئی ہے، تاہم یوکرین کی خواہش ہے کہ یہ مدت مزید طویل ہو۔ انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں بوڑھے افراد کے ایک نرسنگ ہوم میں آتش زدگی کے نتیجے میں دوستوں کم از کم 16 افراد مارے گئے اور 3 زخمی ہوئے۔ آگ لگنے کے وقت کئی بوڑھے افراد اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، جس کے باعث متعدد باڈیز کمروں کے اندر سے ہی برآمد ہوئیں۔ حادثے میں 16 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ریسکیو اہلکار 12 افراد کو بحفاظت عمارت سے نکالنے میں کامیاب بھی رہے۔ بھارت میں 2025 کے دوران سامنے آنے والا ایوییشن بحران دوستو محض ایئر لائن حادثے نہیں بلکہ بھارتی کھوکھلی ترقی کے جھوٹے دعووں کے بھی کلی کھولتی ہے۔ فائنینشل ٹائمز میں لکھا گیا ہے کہ پروازوں کی منسوخی اس حقیقت کا اظہار تھی کہ ریاست قوانین پر عمل درآمد کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ اس سال ہی احمد آباد میں ایئر انڈیا طیارے کی تباہی میں بھی 260 افراد مارے گئے تھے۔ حادثے کی تحقیقات بھی مشکوک رہیں، جبکہ حادثے کے بعد سامنے آنے والی رپورٹس غیر واضح تھی۔ فائنینشل ٹائمز نے نشاندہی کی کہ اس پورے عمل نے عوام کے ذہن میں یہ احساس پیدا کیا کہ نظام ہی مضبوط ہے اور نہ ہی نظام شفاف ہے۔ عوام میں یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ ریاست کوئی بھی سچ سامنے لانے کی اہلیت نہیں رکھتی، خواہ وہ کسی جنگ کا ہو یا ایوییشن انڈسٹری کے اندر موجود آوازیں ہی کیوں نہ ہوں۔ عوام کا بھارتی ایئر لائنز پر اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ 15 سے زائد ایئر لائنز کا دیوالیہ ہونا اس نظام کو اندر سے کھا چکا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار طیارے حادثات بھارتی ایئر لائنز کی بدترین ایوییشن صلاحیتوں کی عکاس ہے۔ RTI کے مطابق پچھلے 5 سالوں میں بھارت میں 53 فضائی حادثات پیش آئے۔ ان حادثات میں 320 سے زائد افراد مارے گئے۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش نے بھارتی ایوییشن کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر دیا ہے۔ مودی اپنی ہندوتوا شدت پسند پالیسیوں کے بوجھ تلے اس قدر دب چکا ہے کہ اب فقط کھوکھلے اور بے بنیاد ترقی کے دعوے ہی اس کا سیاسی سہارا بن چکے ہیں۔
برطانوی اخبار دا ٹیلی گراف نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ میں لابنگ کے لیے بھارت کی جانب سے ملین ڈالرز خرچ کرنے اور صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں کی مدد حاصل کرنے کے باوجود پاکستان کو سفارتی میدان میں واضح برتری حاصل ہے۔ دا ٹیلی گراف کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے امریکی صدر ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں تعلقات کشیدہ رہے تھے اور پاکستانی حکومت پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ امریکی رقوم لیتے ہوئے جھوٹ اور فریب سے کام لیتی رہی اور ساتھ ہی طالبان گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتی رہی جو امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن اس مرتبہ پاکستان نے ان کی حمایت حاصل کر لی۔ لیکن دوستو، مجھے یاد ہے کہ صدر ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں عمران خان نے ایک ٹکانے کا کرارا جواب ان کو دیا تھا۔ اس وقت پاکستان پر ان لوگوں نے ایسا ہی الزام لگایا تھا اور عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کو ایک کرارا سا بھی جواب دیا تھا۔ بہرحال دوستو، میری دعا ہے کہ امریکہ کی دوستی اور دشمنی سے پاکستان کو بچائے، نہ صرف پاکستان کو بلکہ ہمارے دشمنوں کو بھی امریکہ سے بچائے۔ بھارت نے ایک بار پھر سندھ طاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوستو دریائے چناب پر پن بجلی منصوبے کی منظوری دے دی۔ بھارت کا یہ منصوبہ پاکستان کے تسلیم شدہ آبی حقوق پر براہ راست حملہ ہے۔ بھارت دوستو پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے کشیدگی اور عدم استحکام کو ہوا دے رہا ہے۔ دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں اچانک غیر معمولی کمی بھارتی آبی جارحیت کا ثبوت ہے۔ پانی دوستو پاکستان کی ریڈ لائن ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارت باز نہ آیا تو بنیان مرصوص کی طرح اسے پھر بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزیوں کو عالمی فورم پر نہیں اجاگر کیا جائے گا بلکہ ڈائریکٹ استفاع حملہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف غلط ہو وہاں اخلاقی حدود میں رہ کر ان پر تنقید کی جائے۔ پی ٹی آئی کی طرح مسلم لیگ نون اور دوسری سیاسی جماعتوں پر بھی تہذیب کے دائرے میں رہ کر تنقید ہونی چاہیے۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ حکومت پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ کر رہی ہے اس پر سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کے یورپ لاہور کی بہت سیر کر لی، اب خدا کے لیے واپس تشریف لے جائیں اور جا کر خیبر پختونخوا کے لوگوں کی بھی داد رسی کر لیں، ان کی بھی سن لیں۔ عظما بخاری کا کہنا تھا کہ کل رات سے بنگلہ دیش کی تصویریں لگا کے خوش ہو رہے تھے، لیکن آج دن کی روشنی میں سٹریٹ موومنٹ کا پول کھل گیا۔ سٹریٹ موومنٹ والوں کو نعروں کا جواب دینے والا بھی کوئی نہیں ملا۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے ملٹری کورٹ سے سنائی گئی اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ پاکستان آرمی ایکٹ کے سیکشن 133(b) کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل FGCM کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے فیض حمید کے پاس 40 دن کا وقت تھا۔ اپیل کا جائزہ دوستو سب سے پہلے کورٹ آف اپیلز کے ذریعے لیا جاتا ہے، جس کی سربراہی ایک میجر جنرل یا اس سے اوپر کا افسر کرتا ہے جو آرمی چیف کی جانب سے نامزد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف کے پاس سزا کی توثیق، اس پر نظر ثانی یا اسے منسوخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ کراچی سٹی کورٹ میں ضمانت کے لیے آنے والے یوٹیوبر رجب بٹ کو وکلا نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ یوٹیوبر رجب بٹ کی توہین مذہب کے کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت تھی، جس کے لیے رجب بٹ اپنے وکلا کے ہمراہ سٹی کورٹ پہنچے تھے۔ وکلا کا کہنا ہے کہ عبوری ضمانت حاصل کرنے کے بعد رجب بٹ نے ایک ویلاگ بنایا تھا جس میں انہوں نے مدعی مقدمہ کے حوالے سے کچھ نامناسب الفاظ کہے تھے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔